بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسط دوم۔ سابقہ قسط میں ہم نے الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و حدیث پیش کیا تھا۔ اب اس قسط میں ہم ان روایات کی حقیقت سامنے لائیں گے جو اس بارے میں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی روایت، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، بحوالہ نسائی کتاب الصحف صفحہ نمبر 189 اور مشکات صفحہ نمبر 86۔ یہ روایت بھی ناقابل اعتبار ہے درج ذیل وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہزاروں شاگردوں میں سے اس کو سوائے زازان کے اور کوئی روایت نہیں کرتا، یعنی یہ زازان کا تفرد ہے۔ بحوالہ البحر الزخار مسند البزار، زازان حدیث نمبر 1695۔ نمبر 2، ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس میں شیعت ہے، فیہ شیعیہ، بحوالہ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 1976۔ ابن حبان نے کہا کہ غلطیاں بہت کرتا تھا، بحوالہ الثقات جلد 4 صفحہ نمبر 265۔ اعمال کا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اور اماموں پر پیش ہونے کا عقیدہ خالص شیعی ہے، اور اصول حدیث کا فیصلہ ہے کہ جب کوئی راوی کسی فاسد عقیدہ کی تائید میں روایت لائے تو وہ رد کر دی جائے گی۔ نزہۃ النظر جلد 1 صفحہ نمبر 128۔ زازان اگرچہ ثقہ ہے لیکن یہ روایت ایک بدعی عقیدہ کی تائید کرتی ہے کہ اعمال جن کا لوٹنا خالصتاً اللہ کی طرف ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام کا پیش ہونا اعمال میں سے ہیں، اور تمام امور کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ نمبر 3، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہے یا وفات کے بعد سے اس کا تعلق ہے؟ اگر زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے امتیوں کا سلام پہنچاتے تھے تو یہ صریح منکر بات ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مشرکین کے پاس تھے اور افواہ اڑا دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ اگر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچاتے ہوتے تو کیا عثمان کا سلام آپ تک نہ پہنچتا؟ کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت دیر وہاں رکے اور وہ صلات کو ترک کرنے والے ہرگز نہ تھے۔ اگر اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے تو پھر پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے والی قبر میں زندہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹا دیتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بحوالہ ابو داؤد والبہقی، بحوالہ مشکات صفحہ نمبر 86۔ اس کی سند یوں ہے، حدثنا محمد بن عوف المقری نا حیات عن ابی صخر حمید بن زیاد عن یزید بن عبد اللہ بن قصیط عن ابی ہریرہ۔ اس روایت میں ابو صخر حمید بن زیاد ہے، جس سے حاتم بن اسماعیل روایت کرتا ہے۔ اس کو سیوطی، نسائی، ابن حماد اور احمد بن حنبل نے ضعیف بتایا ہے، بحوالہ تہذیب التہذیب جلد 3 صفحات 41 اور 42۔ دوسرا راوی ابو صخر کا استاد یزید بن عبداللہ بن قصیط بھی ضعیف ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کبھی کبھی خطا کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیسا ہناک، یعنی ضعیف ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ قوی نہیں ہے، بحوالہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 11 صفحات 342 اور 343۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ضعیف بھی ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سماع بھی نہیں ہے، بحوالہ القول البدیع صفحات 156 اور جلاء الافہام صفحہ نمبر 22۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائما من قبری ابلغتہ، حوالہ رواہ العقیلی وقال لا اصل لہ۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری قبر کے قریب درود پڑھے تو میں سنتا ہوں، اور جو قبر سے دور مجھ پر درود پڑھے
تو وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ امام عقیلی نے اس کو روایت کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ بے اصل ہے۔ اس روایت میں محمد بن مروان کا تفرد ہے اور محمد بن مروان متروک الحدیث ہے۔ جریر کا کہنا ہے کہ محمد بن مروان کذاب ہے، بحوالہ تہذیب الکمال جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 393۔ عقیلی کا قول ہے کہ ابن نمیر کہتے تھے کہ محمد بن مروان الکلبی کذاب ہے، بحوالہ حاشیہ تہذیب الکمال جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 395، اور ضعفاء القبیر للعقیلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 136۔ امام نسائی اس کو متروک الحدیث کہتے ہیں، بحوالہ کتاب الضعفاء والمتروکین للنسائی صفحہ نمبر 219، اور الکامل فی ضعفاء الرجال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 512۔ صالح کہتے ہیں کہ وہ روایات گھڑا کرتا تھا، بحوالہ تہذیب الکمال جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 393۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو موضوع روایات بیان کرتے ہیں، بحوالہ حاشیہ تہذیب الکمال جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 396۔ اسی مضمون کی ایک دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اس میں وہب ابن وہب ابو البختری القاضی ہے، اور سارے اہل علم اس کو کذاب اور وضاع کہتے ہیں، بحوالہ میزان الاعتدال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 328، اور ترتیب الموضوعات صفحہ نمبر 80۔ اس بارے میں یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے، قال رسول اللہ ما من عبد يسلم علی عند قبری الا وکل اللہ بها ملکین یبلغنی وکفا امر آخرتہ ودنیاہ وکنت لہ شہیدا او شفیعا یوم القیامہ۔ حوالہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ میری قبر کے پاس مجھ پر سلام کہتا ہے تو ایک فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں مأمور کر دیا ہے اس سلام کو مجھ تک پہنچا دیتا ہے، اور اس بندے کے آخرت اور دنیا کے معاملات کی کفایت کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن میں اس بندے کا شہید یا شفیع ہوں گا۔ سند کے لحاظ سے اس میں محمد بن موسیٰ البصری کو کذاب اور وضاع یعنی دروغ گو اور روایتیں اپنی طرف سے بنانے والا کہا گیا ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ محمد بن موسیٰ حدیث بناتا تھا۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے روایتیں بناتا ہے، اور اس نے 1000 سے زیادہ حدیثیں گھڑی ہیں، بحوالہ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141۔ خلاصہ مضمون: نمبر 1، درود نہ عربی کا لفظ ہے اور نہ ہی اردو کا، بلکہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ صلی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی رحمت اور دعا ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر رحمت بھیجنا یہی ہے کہ انہیں ہدایت بخشتا، انہیں دنیا کی آفات و مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ فرشتوں کا مومنوں پر رحمت کی تشریح قرآن و حدیث سے یہ ملتی ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، احادیث سے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد جنت الفردوس میں ہیں، اس مدینے والی قبر میں زندہ نہیں، اور نہ ہی قرآن و حدیث سے ایسا کچھ ثابت ہے کہ ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ تمام روایات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام پیش ہونے کی بات بیان کی گئی ہے، خلاف قرآن و احادیث صحیحہ اور جھوٹی و من گھڑت ہیں۔